مارچ کے بارے میں ایک بندے نے بکری پالی۔ بکری بڑی پیاری تھی، اس کو بکری سے بڑا پیار تھا، بکری بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے اس کی حفاظت کے لیے ایک کمرہ منتخب کیا۔ اس کمرے کے اندر اس نے ہوا کا، کھڑکی کا بھی انتظام کیا، اور صبح کا ٹائم ہوتا، ناشتہ بعد میں کرتا، پہلے چارہ اس بکری کو ڈالتا تھا، اس کو پانی بھی پلاتا، پھر وہ ناشتہ کرتا، اس کے بعد وہ بندہ اپنے کام کاج پہ جاتا، دوپہر کا ٹائم آتا، پھر آتا تو اس بکری کو پانی وغیرہ پلاتا اسی جگہ جہاں باندھا ہوا تھا، اور اس کو چارہ ڈالتا، پھر چلا جاتا، بڑی دیکھ بھال اس کی بکری کی کرتا۔ بکری کا دشمن آپ کو پتہ ہے بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا یہ چاہتا ہے بکری مجھے ملے، میرا شکار ہو، میں اس کا شکار کروں، کھاؤں اسے۔ تو بھیڑیے نے اس بکری پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بکری بڑی پیاری ہے، میری غذا بڑی پیاری ہے یہ، لیکن باہر نہیں اس کو نکلنے دیتا، نہ یہ چارے کے بہانے سے باہر آتی ہے، وہ چارہ بھی اندر ہی ڈال دیتا ہے، نہ پانی پینے کے بہانے باہر آتی ہے، تو پانی بھی اندر پلا دیتا ہے۔ بڑی نگہداشت ہے، کیسے میں بکری تک پہنچوں؟ تو بھیڑیے نے نا آواز لگانا شروع کر دی، بکری کو چار دیواری سے آزاد کرو، بکری کو چار دیواری سے آزاد کرو۔ یہ آواز جب لگی نا تو بکری کے کانوں میں پڑی۔ بکری سمجھی کہ شاید میرا کوئی ہمدرد ہے، میں کمرے میں رہتی ہوں اور باہر نہیں اتنا میرا مالک لے کے جاتا، تو میرا ہمدرد کوئی آواز لگا رہا ہے۔ اس نے یہ شور شروع کیا باہر، لیکن اس کی اپنی نیت خراب تھی کہ بکری تو باہر آئے، تو اس نے آواز لگائی، مالک کو پتہ چلا، مالک نے اور زیادہ اس کی نگہداشت کرنا شروع کر دی، کہ مالک جانتا تھا بھیڑیے کی نیت بری ہے، بھیڑیا یہ چاہتا بکری باہر نکلے، میرا شکار بن جائے۔ احباب ذی وقار اس نے نگہداشت بڑھا دی، لیکن بکری کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ چار دیواری میں مجھے رکھا ہوا ہے، مجھے تو باہر نکلنا چاہیے۔ تو ایک دن مالک نہیں تھا، بکری کو دروازہ کھلا ہوا ملا تو بکری نکل گئی باہر۔ اب بھیڑیا تو کب سے نظر رکھے ہوئے تھا، وہ بکری جیسے باہر گئی، بھیڑیے کو اپنا شکار نظر آیا، اس نے جمپ مارا، حملہ کیا اور بکری کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ احباب ذی وقار سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے مثال دی ہے کہ آج کے جو بھیڑیے ہیں نا، بھیڑیے جو عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں، انہوں نے دیکھا اسلام نے ان خوبصورت پاکیزہ بیٹیوں کو چار دیواری میں پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ خواہشات کے پرست، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پھرنے والے بھیڑیے، ان کی رسائی ان عورتوں تک نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے یہ شور مچایا، بھئی عورت کو چار دیواری سے باہر نکالا جائے، عورت کو چار دیواری سے باہر نکالا جائے، یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ جو ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اور ہیں یہ بھیڑیے، نیت ان کی خراب۔ اور احباب ذی وقار عورت کے کانوں میں آواز پڑی، عورت پہلے ناقص العقل، جب اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے حق میں آواز لگا رہے ہیں، تو عورتوں نے کہا بالکل ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو عورت نے نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بھائی کی پرواہ کی، عورت نکل آئی روڈ کے اوپر۔ بھیڑیے یہی چاہتے تھے جو ہوس کے مارے ہوئے تھے، اور پھر احباب ذی وقار کس کی کہاں عزت اڑ گئی، کس کی کہاں عزت تباہ ہو گئی۔ یہ بھیڑیوں نے ان کی عزتوں کو بھی تباہ کر دیا، اور ناقص العقل عورت کو سمجھ نہ آئی یہ بھیڑیے ہمارے حق کے لیے نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے، اور ہماری عزتوں کے پیچھے تھے جو انہوں نے تار تار کر دی۔ یہ عورت کو سمجھ